السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، پتنگ بازی کے نقصانات اس سلسلے میں وضاحت کروں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ پتنگ بازی بہت سے مفاسد اور گناہوں کا ذریعہ ہے، مثلا فضول خرچی، دوسروں کو اذیت پہنچانا، جان و مال کا تلف اور ضائع کرنا، ضیاع وقت، اعلی علم کاغذ کی بے حرمتی، شیطانی کام، غلط باتوں کا استعمال، جماعت کا چھوٹنا اور بعض مرتبہ تو نماز بھی جاتی رہتی ہے۔ پتنگ کے پیچھے دوڑنا۔ پتنگ کے پیچھے دوڑنے والے کا وہی حکم ہے جو کبوتر کے پیچھے دوڑنے والے کا، جس کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے دوڑنے والے کو شیطان قرار دیا ہے۔ مسند احمد۔ دوسروں کی پتنگ لوٹنا۔ ہر شخص اس خواہش میں رہتا ہے کہ پتنگ کٹے بعد میں میرے ہاتھ میں پہلے آ جائے، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، نہیں لوٹتا کوئی شخص اس طرح کہ لوگ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہوں اور وہ پھر بھی مومن رہے۔ بخاری مسلم۔ دوسروں کی ڈور لوٹنا۔ اس میں پتنگ لوٹنے سے بھی زیادہ قباحت ہے، کیونکہ پتنگ تو صرف ایک آدمی کے ہاتھ آتی ہے، جبکہ ڈور متعدد کے اور وہ سب لوگ گنہگار ہوتے ہیں، اور حدیث شریف کے مطابق اڑانے والے کو ان تمام لوگوں کے برابر گناہ ملے گا۔ مسلم۔ دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ ہر پتنگ اڑانے والا اس تگ و دو اور کوشش میں رہتا ہے کہ دوسرے کی پتنگ کاٹ دوں، جس سے اس کا نقصان و تکلیف ہوتی ہے۔ شرعی روح سے یہ دونوں باتیں حرام ہیں، اس صورت میں دونوں گناہ گار ہوں گے۔ آپسی رنجش۔ جب کوئی کسی دوسرے کی پتنگ یا ڈور لوٹتا ہے تو آپس میں دشمنی اور بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپس میں کڑواہٹ پیدا کر دے۔ نماز اور یاد الہی سے غفلت۔ جب آدمی پتنگ اڑاتا ہے تو نہ اس کو جماعت یاد رہتی ہے اور نہ نماز، ہر چیز سے بے پرواہ، تو ٹکٹکی باندھے آسمان پر پتنگوں کو دیکھتے رہتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں شراب اور جوئے کے حرام ہونے کی علت بیان کی ہے۔ بے پردگی۔ بالعموم پتنگ چھتوں پر اڑائی جاتی ہے، جس سے اڑوس پڑوس کی بے پردگی اور بے حجابی ہوتی ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی حرام کام ہے۔ جانی نقصان۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ اکثر پتنگ بازی چھتوں پر ہوتی ہے۔ پتنگ باز پتنگ آسمان میں لگانے کی جستجو میں پیچھے کو ہٹتا رہتا ہے اور پیچھے کے حال سے بے خبر دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ اسی طرح پتنگ اڑانے کے لیے جو ڈور استعمال کی جاتی ہے وہ خاص انداز میں بنائی جاتی ہے، کانچ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جانی اور جسمانی نقصان ہونا عام مشاہدے میں ہے۔ اسی طرح پتنگ اور ڈور لوٹنے کے چکر میں سڑکوں گلیوں میں ایکسیڈنٹ ہونا مشاہدے کی بات ہے، جس کی خبریں اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں، اور ماں سے زیادہ مشفق مہربان پالنہار رب العالمین فرماتا ہے، اپنی جانوں کو خود ہلاک نہ کرو۔ سورہ نساء۔ وقت کا ضائع کرنا۔ پتنگ اڑانے میں بے حساب وقت برباد ہوتا ہے اور لا حاصل ہوتا ہے، حالانکہ قرآن حکیم اور احادیث شریفہ میں متعدد جگہ وقت کی قدر و قیمت پر متنبہ فرمایا اور اس کی حفاظت کرنے کی تلقین کی ہے۔ پتنگ بازی میں غیر قوموں کی نقالی اور ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، مخالفین کے رسم و رواج پر عمل پیرا ہوتا ہے، جبکہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور وعید انداز میں اس کی قباحت و شناعت کو یوں بیان فرمایا ہے، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں ہوگا۔ ابو داؤد اصلاح الرسوم۔ ان بہت سارے مفاسد اور نقصانات کے ہوتے ہوئے خالص غیروں کی تہذیب اپناتے ہوئے ہمیں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ ہم خیر البشر کی امت، خیر الامم ہے۔ قرآن کریم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارا شیوا بتایا ہے، ہمیں حالات اور زمانے کی گمراہیاں اور خرابیاں ختم کرنی ہیں اور عظیم الشان کارنامے انجام دینے ہیں جو خوش
ہی کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔